آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت مختصر نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ میرے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ہمارے ایم این اے صفت اللہ صاحب اور محبوب شاہ صاحب جو ہے نا ادھر آپ کے سامنے ہم دو ایشوز جو ہے نا سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آیا جس میں ہمارے کچھ ورکر جو ہے نا اس کو سزائیں بھی ہوئی، اور جس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک اجازت دی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک، اور اس پہ ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا تھا، چونکہ ابھی فل کورٹ جو ہے نا بیٹی ہے اس کو سن رہی ہے، تو ہم صرف اپنی عوام کی آواز سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک عوام کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے، کوئی توقع ہے، کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے۔ اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ یعنی ملٹری ٹرائل، سویلین کمیونٹی ٹرائل کیسے ہو سکتی ہے؟ درخواست دہندہ بھی وہی، جو فیصلہ کرنے والا وہ بھی وہی، پراسیکیوٹر بھی وہی، مطلب ایگزیکٹو کیسے جو ہے نا وہ جوڈیشری بن سکتی ہے، جوڈیشری جگہ لے سکتی ہے؟ تو یہ فیصلہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس پہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی ایک مایوسی، اور پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر جگسائی ہوگی۔ پاکستان میں جو ہمارا آئین اور قانون ہے، آئین کے مطابق تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے، اور اس میں ڈیفائن ہے کہ اگر کسی شہری کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، تو اس کے لیے کون سے راستے اور کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر الزام ہے، تو ہمارے یہاں اے ٹی سی عدالتیں ہیں، اس پہ اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی طرف سے یہ ایک اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گی کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سویلین کے نہیں ہو سکتی، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دروازے بند کریں گے انصاف کے، یعنی عوام کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کے لیے کدھر جائے۔ ایک عدالت امید ہے، اگر عدالت میں جو ہے نا وہ امید ختم ہو جائے۔ میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کروں۔ اس وقت ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان، بانی چیئرمین، اس کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ہماری دیگر لیڈرشپ، ہماری ورکرز، اگر اس کو ہم کمفائل کریں تو ہزاروں میں پرچے ہوئی ہیں۔ یہ خود بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ اتنی زیادہ پرچے، ایف آئی آر، اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے قانونی اور آئینی جو جدوجہد کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین معطل ہے۔ پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے۔ یہاں سے ایک من پسند قانون سازی ہو رہی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں، اور فارم 47 کے پیداوار کی وجہ سے وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے۔ اس میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ عوامی مفادات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے جو یہاں اسمبلی میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے، جوائن کیا ہے، ہم نے احتجاجاً جوائن کیا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور پروٹیسٹ جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکیں۔ دوسری بات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات، ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے رول پلے کیا، اور انہوں نے ایک ایفرٹس کی، حکومت کی کمیٹی بن گئی، ہماری 2 میٹنگز بھی ہوئی۔
اس میٹنگ میں ہم نے بہت سمپل بات رکھی. ہم نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ کمیٹی بنائی. ہم ڈائلاگ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میننگ فل ڈائلاگ ہو, ہم آگے بڑھیں. اور ہم نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا چیئرمین ہے عمران خان بانی چیئرمین, ان کے ساتھ بلا کسی تعطل کی ملاقات ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کر سکیں, ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن لے سکیں, اور ہم آپس پہ ڈسکس کر کے جو آگے بڑھنا ہو ان کے مشاورت سے آگے بڑھے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان ایک فیصلے میں نہیں ہوگا, ایک فیصلے میں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے, تو اس فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو حکومت کو ہم نے اس میٹنگ میں بھی یہ پاور رکھوایا کہ جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی تو اس صورتحال میں ہماری کوئی ڈائلاگ جو ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہو سکتی. اور میں نے اس کو بتایا کہ کیا آپ نواز شریف یا زرداری کے علاوہ بغیر جو ہے نا کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتی. اس لیے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کا جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہے. اس لیے ڈائلاگ جو ہے نا وہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے, کیونکہ ہماری جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو رہی. اگر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ڈائلاگ ہے؟ پھر تو کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے, پاکستان آگے بڑھے, ہم پاکستان کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جو میرے ساتھ زیادتی ہے اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم اس سچویشن سے نکلیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہاں امن و امان کی بہت سیریس چیلنجز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بارڈر پہ ہو رہا ہے, اس وقت جو ہماری پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہے وہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ بیٹھے ملک کے لیے سوچیں, اپنی سیاست کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کے لیے سوچیں, ہمارے بچوں کی بہترین روزگار کے لیے, ملک کے ریاض میں معاشی طور پر پاکستان کے خاطر مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. سنسیئرٹی سے بیٹھے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے, اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گے, تو پھر جو ہے نا سب کو ایک سنجیدگی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری ملاقات جلد از جلد ملاقات کی انتظام کی جائے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بعض اوقات عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے, ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو ممکن ہے غلط فیصلے سے نقصان ہو جائے.